نبی کریم کی ولادت سے پہلے کے عظیم واقعات۔ ناظرین کرام، آج ہم اس مبارک ہستی کی سیرت کے ان روشن ابواب کا ذکر کریں گے جو آپ کی ولادت سے پہلے پیش آئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اب زمین پر رحمت عالم کی آمد ہونے والی ہے۔ آئیے محبت اور ادب کے ساتھ اس دور کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا واقعہ اصحاب فیل۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ موجود تھا اور لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبہ کی بجائے اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی طرف آئیں۔ جب اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو اس نے کعبہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا۔ ابرہہ ایک عظیم لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا اور اس لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ عربوں نے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے یہ لشکر انتہائی خوفناک معلوم ہوتا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے لوگ گھبرا گئے، لیکن عبد المطلب جو اس وقت قریش کے سردار تھے، انہوں نے نہایت وقار کے ساتھ فرمایا، اس گھر کا ایک رب ہے، وہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ابرہہ نے کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے نمودار ہوئے، ہر پرندے کے پاس کنکریاں تھیں۔ ان کنکریوں نے لشکر ابرہہ کو اس طرح تباہ کیا کہ وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، اور یہ بھی اشارہ تھا کہ اب اس گھر سے وہ نور طلوع ہونے والا ہے جو پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ دوسرا واقعہ، حضرت عبداللہ کا انتقال۔ نبی کریم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ایک نہایت بااخلاق اور معزز نوجوان تھے۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وہ ایک تجارتی سفر پر گئے اور واپسی پر مدینہ منورہ میں بیمار ہو گئے۔ اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا امید سے تھیں۔ اس طرح نبی کریم دنیا میں یتیم پیدا ہونے والے تھے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ عظمت نسب یا دولت سے نہیں بلکہ اللہ کے انتخاب سے ہوتی ہے۔ تیسرا واقعہ، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا خواب۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم کی ولادت سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے ایک نورانی خواب دیکھا۔ انہیں بشارت دی گئی کہ آپ کے بطن سے ایک عظیم ہستی پیدا ہوگی جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، یعنی وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ خواب اس بات کی علامت تھا کہ آنے والا بچہ عام انسان نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا منتخب رسول ہوگا۔ مکہ کا ماحول اور ایک عظیم تبدیلی کی تیاری۔ اس وقت عرب معاشرہ اخلاقی طور پر زوال کا شکار تھا، بت پرستی عام تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ظلم و ناانصافی پھیلی ہوئی تھی، قبیلوں کی لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ ایسے اندھیرے دور میں اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب ہدایت کا سورج طلوع ہوگا، اور پھر وہ مبارک سال آیا جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اسی سال نبی کریم کی ولادت ہوئی۔ ناظرین محترم، نبی کریم کی ولادت سے پہلے پیش آنے والے یہ واقعات محض تاریخی کہانیاں نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کے منصوبے کی نشانیاں ہیں۔ واقعہ فیل ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے دین اور اپنے گھر کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا سہارا صرف اللہ تھا۔ حضرت آمنہ کا خواب ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کا اعلان پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں ہم نبی کریم کی مبارک ولادت اور بچپن کے واقعات بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔